میں ایک چیز بتانا چاہوں آج آپ کے توسط سے، اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ -1 عمران خان یا خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ یہ وہ، خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کے جوڑنے کی بات کریں۔ آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں، یہ کیوں چپ ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں، ان کے وہ سو کالڈ وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جن کو ریجیکٹ کیا قوم نے۔ یہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، جو سننے والے ہیں وہ سنیں، خدا کے لیے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ میدان سچتا ہے، جو جیت جائے اس کو اپریشیٹ کرو، ہارے ہوئے کو آپ مسلط کر رہے ہو، یہ بار بار ایکسپیریمنٹس کر رہے ہو، کیوں؟ واٹ فار؟ آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور میں نے بھی اس پہ بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا جب رانا ثناء اللہ پہ ہیرون ڈالی گئی تھی۔ ہو واز ریسپانسبل فار دیٹ ایکٹ؟ دیکھیں، میں بار بار کہہ چکا ہوں، Who should take responsibility of that act? میں ادھر سے آیا ہوں نا، مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، ڈی جی اس وقت جی ANF تھے، بریگیڈیئرز تھے، مجھے بلائیں، قوم کو حقیقت بتائیں۔ کیا MNA منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ کیا پرائم منسٹر ناکہ لگاتا ہے؟ FIR، وہ CDR، وہ تمام ڈیٹیل انفارمیشن جو مجھے اس وقت کے DG جنرل عارف نے دی، اس پہ کیوں خاموشی ہے؟ تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے۔ اب تو میں اپوزیشن میں، آخری چیز، یہ بات آپ کو اس وقت بھی کہنی چاہیے۔ اس وقت میں نے کہی ہے، آپ اٹھائیں، ڈیفرنٹ چیزیں اٹھائیں۔ میں اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مزاحمتیں مت کریں، آپ حکومت میں ہیں، عملی کام کریں، عملی کام کریں۔ اگر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو خدا کے لیے سب کو انگیج کریں، جوڑیں لوگوں کو، جوڑیں۔ اب ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں، یہ اچھی بات ہے، جوڑیں لوگوں کو۔ دیکھیے جی، جوڑنے کے لیے ملک صاحب ہم تیار ہیں، لیکن کوئی جوڑنے کے لیے بھی تو تیار ہو نا۔ میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن سے، میرا نہیں خیال کبھی 5 سال میں یا 4 سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں، کبھی ہاتھ ملانا بھی گوارا کیا۔ نہیں، وہ درست رویہ نہیں تھا، غلط رویہ تھا۔ میں دیکھیں، آپ یہ کہیں کہ وہ صحیح پلان نے کام کیا تھا تو نہیں صحیح کیا تھا۔ میں نے رانا ثناء اللہ کا سوال اس لیے دہرایا کہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا وہ غلط تھا۔ آپ کو غلط کر کے تو صحیح نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل نہ وہ چاہتے ہیں، نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے۔ خاموش ہیں وہ جو اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں بتا دیتا ہوں، ان کی بات میں نے جو سنی ہے، میں نے ظاہر خود نہیں سنی، اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے کیا ہے، وہاں پہ بھی یہ کوٹ ہوا ہے، کسی بھی مخالف سیاسی لیڈر کی سیاست کے اوپر بات ہوتی ہے کہ اس کی سیاست ٹھیک ہے یا غلط ہے، ملک کے لیے، نظام کے لیے کوئی اگر آگے قدم جاتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ سیاست رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے، وہ سیاست کی بات ہے، کسی کے وجود کی بات نہیں ہوتی۔ رانا صاحب کے جملے کا مطلب وجود ہی ہے، ان کا مطلب سیاست نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ بات۔ رانا صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سیاسی مخالف ہے تو اس نے یہ بیان دیا، لیکن جملہ ان کا خطرناک ہے۔ سیاسی بندہ کسی کے فزیکلی کسی کی وجود کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود خدا نہ خواستہ ایلیمینیٹ ہو جائے، ایسی بات کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ راستہ نکلے گا، کبھی وہ راستہ نکلے گا کہ جس میں آپ بیٹھ کے آپس میں سیاسی راہ نکالیں گے، یا کبھی رانا ثناء اللہ بھی ہیرون ڈلے گی، کبھی شہریار افریدی پکڑا جائے گا، کبھی آپ پکڑے جائیں گے، یہی ہوگا۔ میں شہریار خان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی زبانی ان تمام اچھی باتوں سے آگے بڑھیں اور عملی طور پہ جب یہ موقع آتا ہے تو اپنی جماعت کو، اپنی لیڈرشپ کو قائل کریں۔ کیا کریں جو بھی ہے بتائیں، کیا کریں، مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کریں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیڈر آف دی اپوزیشن، میں نے جو سنا 19 گھنٹے تک، صرف ایک جملہ پلیز۔ ابھی وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، علی امین گنڈا پور، ظاہر اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، انہیں پورا حق ہے، وہ آئے یہاں پہ وزیر اعظم صاحب سے ملے، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ ایسی میٹنگز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میں نے جو سنا بیان وہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بات شہریار خان اس کی کریں گے ویریفیکیشن۔ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ اس کی تصویر وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں آنی چاہیے تھی۔ اب اگر نفرتوں کا عالم یہ ہو، لیکن علی مین اس کے بعد بھی ملے، علی مین اس کے بعد بھی ملے ہیں، دوبارہ تصویر بھی آئی ہے، دوبارہ تصویر بھی آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران نے کوئی لکیر نہیں کھینچی ہوگی کہ دوبارہ نہیں ملنا۔ میں نے سنا ہی یہ بات۔ علی امین کی، شہریار کی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرا لیڈر ایک بات کہے اور ہم اس کے خلاف جائیں۔ انہوں نے بات نہیں کہی۔ نہیں، وہ تصویر کے حوالے سے نہیں ہے، ساتھ فوٹوگراف میں انہیں ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں ایسی یہی مطلب آپ سیاسی جماعت کی نمائندگی ضرور کریں،
اور کا رائٹ ہے، لیکن ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اکائیوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور ان کا آنا بیٹھنا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ آپ بہت معصوم ہیں، آپ بہت پیارے بھائی ہیں، میں چیزیں کو بتاؤں، لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو رول ہے، آپ نے آئین کی بات کی نا، تو آئین میں کیا رول ہے؟ آپ کبھی ایم این اے کو پارلیمنٹ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے، کبھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دے رہی۔ custodian of the house is a speaker and it is obligatory on the speaker کہ جب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرنا چاہے آپ اس کا مائک کھولیں۔ ملا ہمیشہ ملا، میں ایمانداری جب میں وہاں میں موجود رہا ہوں نہ کریں، اب شاید آپ روزہ نہ ہو اس لیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں، اگر روزہ ہوتا تو آپ کہتے کہ نہیں ملا۔ مطلب میں جب جتنی دیر میں حال میں جب وہ کھڑے ہوئے ملا ہے انہیں، اور نہ کرے میرے بھائی، عیسیٰ کا جواب موسیٰ نہ بنے۔ میں بھی کوئی ایسی بحث کی بات نہیں، میں ڈاکٹر صاحب ملنا چاہیے اور ملا ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب سردار ریاض صادق صاحب کا احترام اپنی جگہ، لیکن شہباز شریف مجھے ڈاکٹر صاحب بناتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب بنا دیا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اچھا ملک صاحب، آپ کو میں اب واپس آتا ہوں، اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس ملک، آپ مجھے بتائیں، آپ محنت کریں، جان ماریں آپ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے، ریسرچ کوشش، اور میں آپ کی جگہ بیٹھ کے آپ کی تنخواہ بھی لوں، آپ کے مراد بھی لوں، اور آگے سے کہوں کہ یہ کون سا ملک صاحب ہیں، پٹ یور سیلف ان آور شو، آپ کو کیسے لگے گا؟ میں واپس آتا ہوں، یہ ہماری عوام ہم سے کچھ اور مانگ رہی ہے۔ ہم روڈوں پہ ابھی تک ہم اپنے ورکرز کو روکے ہوئے ہیں کہ نہیں، ہم پاکستان پہلے ہے، ہم آئین اور قانون کے دائرے میں، آپ ہمیں چلنے ہی نہیں دے رہے۔ آپ روڈ پہ تو آپ جا رہے ہیں، آپ نے وہ جلسے کا پلان تو بنا لیا، اب روڈ پہ تو جا رہے ہیں آپ۔ آئین اور قانون کے تمام جو پریکوزٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم روڈوں پہ بھی جائیں گے، ہر جگہ پہ جائیں گے، لیکن ہم ان کو یہ باور کرانا چاہیں، یہ آپ کے پاس گولڈن پیریڈ ہے، آپ انیشیٹو لیں، آپ آگے بڑھیں۔ اگر ہم اس کو رسپونڈ نہیں کرتے پھر آپ کا گلہ جائز ہے، لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے پنجاب کے کینڈیڈیٹس کو رسوا کیا جائے، ان کے گھروں پہ چاپے، ان کے ریکاؤنٹنگ کرا کے سیٹیں آف کر کی جائے، ان کو ڈرایا جائے، میری ماں بہنوں کی تذلیل کی جائے، ان کو بالوں سے گھسیٹا جائے، میرے ورکر کو ڈرایا جائے، سو ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، یہ خدا کی قسم آپ کا نام نشان چلا جائے گا پی ایم ایل این کا۔ آپ دونوں پارٹیوں نے 40 سیٹیں نہیں جیتی۔ جو شہریار صاحب ساری باتیں کر رہے ہیں، میں نے تو کہا کہ میں کسی کو اس بات کو ہمیشہ میں نے کنڈیم کیا ہے، کوئی بھی نان پولیٹیکل بات ہو یا قانون کے دائرے سے باہر ہو، لیکن میں افسوس سے مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ نے صرف رانا ثناءاللہ کی ایک بات کی، جب یہ گورنمنٹ میں تھے اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ ہوتا رہا، کیا وہ سب سے ڈھکا چھپا ہوا ہے؟ نیم ون انسیڈنٹ آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا، نہیں کہنا اور پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا۔ اس کے ساتھ تو ہوا نا، رانا ثناءاللہ کے ساتھ تو ہوا۔ رانا ثناءاللہ کے کس نے اریسٹ کیا؟ کس نے اس پہ ہیرون ڈالی؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ ایک منٹ، اے این ایف کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ خدا کا واسطہ پرائم منسٹر یا منسٹر کسی جرنل کو یہ کہے گا کہ اس پہ ہیروئن ڈالے؟ اس کے کہے پہ ہیروئن بھی نہیں ڈال سکتی، پکڑا بھی نہیں جا سکتا۔ پرائم منسٹر شوڈ ٹیک اے پوزیشن۔ ملک صاحب اب میں چاہوں گا آپ نے اگر یہ ابھی سینٹنس ادا کر لیا، آپ میں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کہیں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو انکوائری کریں، بالکل کریں، انکوائری کریں۔ خان صاحب کا، میرا، ڈی جی اے این ایف کا، سب کا رول نکالے تاکہ قوم کے سامنے بالکل ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہریار خان کیا عمران خان اس کام کے لیے جب کیبنٹ میں پرائم منسٹر کو بتایا گیا، جی کیا کیبنٹ میں پرائم منسٹر کو بتایا گیا تھا کہ یورین کہاں سے نکلی؟ کیبنٹ نے واڈا صاحب کو بلا لیں، فیصل واڈا نے بولا تھا 1.5-2 گھنٹے ڈی جی اے این ایف کو بٹھا کے ان سے کاؤنٹر کوسچنز کیے گئے ہیں۔ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، نہ ہم جھوٹے مقدمے بنانے والے ہیں۔ وہ ہم رب جو ہمارا خالق ہے، میں بار اور لوگ میرے کو مذاق اڑاتے تھے کہ بڑا جذباتی ہے، اب تو میں اپوزیشن میں ہوں نا، اب تو میرے اوپر 36 کیسز ہیں، میں آج بھی اس سٹینڈز پہ کھڑا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی، پرائم منسٹر نواز شریف، زرداری صاحب، آپ جتنے ہیں، خدا کے لیے فار ونس اینڈ فار آل، فار دی سوورینٹی انٹیگریٹی آف دا پارلیمنٹ، فار دا سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز، رب کا واسطہ اس پہ انکوائری بٹھائیں تاکہ قوم کو انکوائری آپ کو کرنی ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر طارق صاحب، نہیں میں آگے نہیں آپ کو جانے دوں گا۔